اس کے بیچنے والا تو 14ویں کا چاند اللہ کہنے لگے یہ بتا کدھر سے آیا ہے، تیرے ساتھ سے جو خوشبوئیں آ رہی ہیں لگتا ہے کسی بڑی کریم ہستی سے مل کے آیا ہے۔ کہنے لگا لوگوں میں ساری کائنات کے نبی جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آ رہا ہوں اور ان کا پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کپڑوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی ان کے پاؤں کو چوم رہا ہے، کوئی اس کے نالے ان کو چوم رہا ہے۔ لوگوں کی محبتیں جب اس نے دیکھی کہنے لگا لوگوں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں قبیلے کے حضور کے خدمتگار بھی ہیں، حضور کے نالین اٹھانے والے بھی ہیں، حضور کو پانی پیش کرنے والے بھی ہیں، رنگ کالا رنگ گندمی حبشہ کے رہنے والے کالا سیاہ رنگ، شادی نہیں ہوئی، توجہ میری طرف کیجیے گا، شادی نہیں ہوئی، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ایک دن حضور نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، رو رہے ہیں، اللہ اکبر رو رہے۔ جب حضور نے دیکھا تو وہ کائنات کے والی، وہ دکھوں کے دکھ مٹانے والے، وہ بے سہاروں کے سہارا نبی، وہ کائنات کے والی انہوں نے اپنے پاس بلایا اور اس صحابی سے کہا عبداللہ کیا ہو گیا ہے، کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ میرے خاندان میں جب بھی کسی شادی پہ جاتا ہوں، کسی جگہ پہ جاتا ہوں، یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے خاندان والے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی شادیوں کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں، ان کا سہارا موجود ہوتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میرا تو کوئی سہارا نہیں، میرا تو کوئی خاندان والا بھی نہیں، میرا تو کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابی یہ بتا کیا تیری شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بابا سے بلند سبحان اللہ، کیا تیری شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کون مجھ سے شادی کرے، کون مجھے رشتہ دے، کون میرے ساتھ یہ رشتہ باندھنے کے لیے تیار ہو؟ میں کہاں، میرا رنگ بھی کالا، میرا روپ بھی کالا، حبشہ کا رہنے والا، نہ میرے پاس کوئی مکان، نہ کوئی دولت، نہ مال، یا رسول اللہ مجھے رشتہ کون دے گا؟ فرمایا میرے صحابی تو عام نہیں ہو سکتا، تیری قدر و قیمت اس وقت کچھ نہیں تھی جب تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب تو میری بارگاہ میں آ چکا ہے، میرا غلام بن چکا ہے، اب تجھ جیسی قدر و قیمت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اب تجھ جیسی قدر و قیمت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ شادی نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا یہ بتا نا کوئی رشتہ تیری نظر میں ہے تو بتا، میں ذرا اس کے لیے تیرا انتظام کروں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے کے اندر ایک سردار ہے، بڑا مال و دولت والا، بڑا اس کے پاس پیسہ ہے اور بہت مالدار ہے، بڑے اس کے اونٹ ہیں، اس کے پاس گھوڑے ہیں، اس کے پاس یہ ہے۔ یا رسول اللہ اس کی بیٹی ہے لیکن مجھے وہ رشتہ کہاں دے گا، میں کہاں وہ کہاں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام اس سردار کے پاس چلا جا اور اس غلام اس سردار کو جا کے تو میرا سلام بھی دینا، اور سلام دینے کے بعد اس کو یہ کہنا کہ ہے سردار، ہے فلاں بن فلاں، کہ تیری فلاں بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تو اپنی فلاں بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے، فلاں بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ اور اس کو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس سردار کی جو بیٹی تھی یہ اس وقت کے لحاظ سے حسن و جمال میں باکمال تھی، کردار میں باکمال تھی، لاجواب تھی، اس جیسا کوئی اس پورے علاقے کے اندر نہیں تھا۔ تو وہ غلام کبھی اپنی طرف دیکھتا
اپنی حیثیت کو دیکھ رہا، اپنے گریبان میں دیکھتا، ابشا کا بیچارہ غلام، کالا سیاہ رنگ، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا، کبھی نبیوں کے تاجدار کی سخاوت اور لجپالی کو دیکھتا، کبھی اپنی طرف دیکھتا اور پھر اس سردار کی کوٹھی کو کبھی دیکھتا اور کبھی اس کے بڑے سے گھر کو دیکھتا. لیکن وہ حضور کی بارگاہ سے آیا کانپتے کانپتے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ. جب وہ اس علاقے کے اندر گیا تو وہاں علاقے کے اندر کوہرام مچ گیا. اس نے جب اس وقت دور دراز علاقوں کے اندر، پہاڑی علاقے یا دور صحراؤں کے اندر پیدل سفر ہوتا تھا یا اونٹ کے اوپر سفر ہوتا تھا، گاڑیوں کا زمانہ تو تھا نہیں. تو جب وہ اس دیہات کے اندر پہنچا نا تو کیا کمال کا منظر تھا. جب اس نے بتایا نا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں اور میں حضور کا پیغام لے کے آیا ہوں، تو وہ اس علاقے کے لوگ بھی کوئی پوائی کے لوگوں کی طرح بڑا عاشق مزاج لوگ تھے. بآواز بلند سبحان اللہ. وہ بڑے عاشق مزاج لوگ تھے. انہوں نے جب سنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ قاصد آیا ہے، پیغام لے کے آیا ہے، وہ دوڑے 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 اس غلام کو انہوں نے پکڑ لیا. کہنے لگے یہ بتا کدھر سے آیا ہے؟ تیرے ساتھ سے جو خوشبوئیں آ رہی ہیں لگتا ہے کسی بڑی کریم ہستی سے مل کے آیا ہے. کہنے لگا لوگوں، میں ساری کائنات کے نبی جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آ رہا ہوں اور ان کا پیغام لایا ہوں. کیا پیغام ہے؟ کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کپڑوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی ان کے پاؤں کو چوم رہا ہے، کوئی اس کے نالین کو چوم رہا ہے. لوگوں کی محبتیں جب اس نے دیکھی، کہنے لگا لوگوں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں قبیلے کے فلاں سردار کی طرف بھیجا ہے. دوڑتا 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 لوگوں نے اسے اس سردار کے دروازے پہ پہنچایا. جناب وہ غلام حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے، اندر سے وہ سردار باہر آیا. اس نے جب دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ اس کی عزت احترام توقیر کر رہے ہیں، کہنے لگا کدھر سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیرا قاصد بن کے آیا ہوں. وہ سردار جو عزت بھی رکھتا تھا، احترام بھی رکھتا تھا، لیکن وہ جھک گیا، ہاتھ بند گئے، نگاہیں جھک گئی. گویا یوں اپنے الفاظ کے اندر وہ سردار بھی کہہ رہا ہوگا جب اس صحابی نے کہا ہے سردار تجھے رسولوں کے رسول نے سلام بھیجا. باقی بات نہیں کی، صرف ایک بات کہی، کیا کہ تجھے اللہ کے رسول سلام دے رہے ہیں. یار یہ اس لفظ کے اندر، اس جملے کے اندر جو ذائقہ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے سینے پہ محسوس کریں. اگر آ کے ادھر یہ پوائی کی سرزمین کے اوپر، ہمارے باغ کی سرزمین پہ ادھر آ کے کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ کے ہم میں سے، ہم گناہگاروں میں سے کسی کو آ کے کہہ دے کہ ہے فلاں بن فلاں بن فلاں تجھے اللہ کے رسول سلام دے رہے ہیں. اس ذائقے کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں. جی قاری صاحب اس ذائقے کو محسوس کریں. آج اگر مجھ گناہگار سمیت آپ میں سے کسی کو آگے کو کہے کہ اے فلاں بن فلاں تجھے کائنات کے والی گنبد خضرا کے مکین سلام دے رہے تھے، تو ہمارے دل کی محبتیں اور ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ بندہ پریشان ہو گیا. گویا وہ سردار اپنی ہی زبان کے اندر کہہ رہا ہوگا کہ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا والا پیام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا،
دوستو آپ کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. او غلام، پھر دوسری بات اس نے کہی ہے، سردار تیرے لیے میں دوسرا پیغام لے کے آیا ہوں، اور وہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ تو اپنی فلاں بیٹی کا نکاح، اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تو اپنی فلاں بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے. اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے. باپ تھا، اور باپ اپنی بیٹی کے مقدر کے لیے بڑا پریشان ہوتا ہے. یہ باپ ہے جس کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا دل رکھا ہے کہ وہ کہتا ہے میری بیٹی کو کانٹا بھی نہ چبھے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا میں نے مستقبل کسی کے حوالے کرنا ہے، اس کی پوری زندگی میں نے کسی کے حوالے کرنی ہے. وہ بڑا سوچتا ہے. باپ تھا، ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، اور سوچ یہ تھی کہ اگر اس غلام کو انکار کرتا ہوں، ایمان سے جاتا ہوں، ایمان سے جاتا ہوں، اس غلام کو رشتے سے انکار کرتا ہوں، اللہ بھی ناراض ہوگا، رسول اعظم بھی ناراض ہوں گے. اور پھر کہتا ہے کہ اگر رشتے کے لیے ہاں کر دیتا ہوں تو اندر بیٹھی ہوئی میری لخت جگر، میری نور نظر، وہ ایسی حسین و جمیل جس جیسا اس پورے خاندان، اس علاقے کے اندر کوئی نہیں، وہ مجھ سے کہے گی کہ ابا تجھے رشتے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا، تجھے حبشہ کا یہ کالے رنگ کا غلام ہی ملا تھا، یہی ملا تھا تجھے. وہ ابھی اس سوچ و بچار کے اندر تھا، پریشان تھا کہ میں اس کو کیا جواب دوں. اس نے کہا کہ غلام، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، غلام تو اس طرح سے کر کہ تو جا حضور کی بارگاہ میں جا، میں تھوڑی دیر کے بعد خود حضور کی بارگاہ میں آتا ہوں، اور میں خود حضور سے آ کے بات کروں گا، مشورہ کروں گا، مجھے سوچنے کا تھوڑا وقت دو. انکار اس نے نہیں کیا، انکار نہیں کیا، سوچنے کا مجھے وقت دو. ابھی اس کے یہ الفاظ چل رہے تھے، غلام واپس جانے لگا. اندر اوٹ سے، پردے سے اندر سے آواز ہوئی. وہ بیٹی، وہ بختوں والی بیٹی، وہ مقدروں والی بیٹی، وہ کہنے لگی، ابا جان آج اس غلام کو جانے نہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، کہہ دیجئے مجھے قبول ہے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ اس سردار کی بیٹی اوٹ سے اندر سے کہنے لگی، ابا جان اس غلام کو واپس نہ جانے دیجئے، بلکہ اس کو کہہ دیجئے نا کہ مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. باپ کہنے لگا، میری بیٹی میں تو تجھے دیکھ رہا تھا کہ کیا تو ناراض ہو جائے گی کہ میرے ابا نے کس سے میرا رشتہ کر دیا. وہ کہنے لگی، ابا جان آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا خبر کہ میں کتنے مقدروں والی ہوں. جملے کو سنیے گا اور پھر داد دینے میں کنجوسی نہ کیجیے گا. وہ بیٹی کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ کیا جانتے ہیں کہ میں کتنے مقدروں والی ہوں، میں کتنے بختوں والی ہوں. کل جب مکہ کی بیٹیاں، بچیاں، سہیلیاں میرے ساتھ ہوں گی، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چچا نے کیا ہے، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے والد نے کیا ہے، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے بھائی نے کیا ہے، کوئی کسی خاندان کے امیر، خاندان کے بڑے سربراہ کا نام لے گی. میں وہاں پہ یا رسول اللہ فخر سے یہ کہوں گی کہ میرا رشتہ کائنات کے والی رسول اعظم نے کیا. یا نبی، یا نبی. گویا وہ یوں کہنے لگی کہ غور کر بابا تو اس کے، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بیچنے والے. آپ کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وہ کیا کہتی ہے بیٹی؟ کہتی ہے کہ غور کر بابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بیچنے والے کو دے. اور اگلی جو بات کی ہے وہ کمال کر دیا ہے. اس نے کیا کہا؟ کہتی ہے کہ میں نے مانا رنگ کالا، میں نے مانا رنگ کالا، حسن بھی ماند ہے، پر اس کے بیچنے والا تو 14ویں کا چاند.
اللہ بابا سے بلند سبحان اللہ. پر اس کے بیچنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. اس کے بیچنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. گویا بیٹی اپنے والد سے کہہ رہی ہے ابا جان کوئی بات نہیں، اس غلام کو نہ دیکھیے، اس غلام کا رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، اس کو نہ دیکھیے بلکہ یہ دیکھیے کہ اس کے بھیجنے والا کون ہے. اس کے بھیجنے والا تو وہ ہے جس کے بارے میں تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ بلکہ پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نے کیا خوبصورت